ابا جن کی جوان اولاد زندہ ہو ان کے باپ رویا نہیں کرتے. میں پوچھ رہا ہوں جوان اولاد سے، باپ فالج کے مرض میں کیوں؟ ہر باپ کی زبان پر ہی فالج گرتا ہے تیرے تاندوں سے. جب تو پیر زمین پہ مار کے کہتا ہے پتہ نہیں میرا باپ بھوکنا کب بند کرے گا، اللہ فرماتے عزت کے ساتھ ہی چپ ہو جا. پورے سال کے اندر آپ تخمینہ اندازہ لگاؤ کتنی ماؤں کو بے دردی سے، کتنے باپوں کو بے دردی سے قتل کیا گیا. جس کو تم حسن پری بنا کے لا رہے ہو وہ گھر کے اندر آتے ہی کہہ رہی ہے جانو بتاؤ نیا مکان کب لوگ علیحدہ اپنے گھر میں 11 بہن بھائیوں کو مردودنی چھوڑ کے آئی اور تیرے آ کے بہن بھائیوں کو مار منہ پر تھپڑ کتی کے کہ تم میرے گھر کے اندر خوشیاں دینے کے لیے آئی کہ میرا گھر اجاڑنے کے لیے. خبردار، میرے بہن بھائیوں کے معاملے میں آج تو بات کر دی، آئندہ نہ کریو. روٹی مانگے گی دوں گا، تو سبزی مانگے گی مرغی دوں گا، تو سادہ کپڑا مانگے گی میں تجھے بہترین میڈ ان چائنا کا دوں گا. لیکن خبردار، میرے بہن بھائیوں کے درمیان پل بننا ہے، دیوار نہیں بننا. جب تو اپنے ماں باپ کے گلے سن کر بیوی کو آ کے کہتا آج تو میرے باپ نے میرے ناک میں دم کر دیا، میری امی کی گفتگو نے سر میں درد کر دیا، تو وہ تیری بیوی تیری ماں کو قرآن پڑھ کے بخشے گی؟ وہ تو 4 گالیاں اور دے گی. وہ تو کہے کہ چلو رات ہم باہر روڈ پہ گزار لیں گے، میں ہوں نا کرائے کے مکان میں برتن. ہاں تو اتنی برتن مانجنے والی، ساس کے جھوٹے برتن تو تیرے سے مانجے نہیں جاتے، تو لوگوں کے برتن مانجے گی. علیحدہ مکان لینے میں عزت ہے، ٹھیک ہے بیوی کا حق ہے، لیکن یہ بھی حق نہیں ہے کہ بہنیں کواری بیٹھی ہوں اور تو بیوی کا ہاتھ پکڑ کے علیحدہ مکان لے لے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ 5-10 منٹ آپ کی اور لے لوں، تھکے تو نہیں ہیں؟ اس وقت تو بڑی یوں کر کے کر رہے تھے اس طرح کر کے، اب وہ تمہاری طاقت ساری کہاں چلی گئی؟ دیسی کا ثبوت دو، ڈالٹا کا ثبوت نہ دو. سنو گے بات؟ اور جب تم نے یہ قصے کہانی عمر عباسی نے جڑ جڑ کے میری نیند اڑا دی تو میں تمہیں سونے دوں گا میرے بھائی؟ اللہ اکبر، یہ عزت نہیں ہے. گھروں کو بساؤ خدا کے واسطے. اور میری بیٹی، اور جس گھر کے اندر تو بہو بن کے جا رہی ہے، تیری بد کلامی کی وجہ سے لوگوں نے تیری بہنوں کے رشتے مانگنے چھوڑ دیے. انہوں نے کہا وہاں بیائی بھی نہیں ہے، اس نے اس کا گھر اجاڑ کے رکھ دیا. توبہ توبہ توبہ، اس کی بہن نہ لینا بھائی. کتنی رکاوٹ بن رہی ہے. مسجدوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ہوٹلوں پر، یہ اللہ ترس نہیں آتا تمہیں؟ ترس نہیں آتا؟ گرمی کے موسم میں تیرے پوتے، تیرے دوتے، تیری بہو، تیری بچے اے سی روم میں سو رہے ہیں اور ابا جان نیچے تھلے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. شرم نہیں آتی؟ کاش نوجوان باپ کا ہاتھ پکڑ کے لے کے جاتا، ابا اے سی تیرے لیے، کمرہ تیرے لیے، خدا کی قسم 2 گھنٹے باپ کو اے سی کی ہوا دے، اللہ تجھے قبر کی زندگی کے اندر جنت کی ہوائیں عطا فرمائے گا. پنجابی تھوڑی بہت سمجھ آتی ہے؟ سنو. اس طرح ہی ایک بابا جی بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ساتھ حجن صاحبہ بھی آ کے بیٹھ گئی. ایک من چلا نوجوان موٹر سائیکل چلاتا جا رہا تھا یا پیدل جا رہا تھا، ان بزرگوں کی مفلسی، ان کی معصومیت کو دیکھ کے رک گیا. کہنے لگا آپ وہی ہو جو صبح صبح ادھر سے گزرتے تھے، شام تک تیرے کپڑوں کی خوشبو آیا کرتی تھی، وہی ہو نا؟ یہ داغ، یہ کپڑا پھٹا ہوا، یہ داغ، یہ سالن کے نشان، کوئی دھونے والا کوئی نہیں. آپ وہی ہو کہ میری امی کو ضرورت ہوتی تھی تیرے سے قرضہ لینے آتی تھی اور تو کہتی تھی نا بی بی کوئی بات نہیں، ہوگے تو دے دینا ورنہ معاف ہے. آپ وہی ہو نا؟ آج پیر کی جُتی بھی کوئی نہیں. پنجابی کے اندر ماں باپ نے، اجڑے ماں باپ نے 2 اشعار کہے، 2 لفظ کہے. کیا کہنے لگے؟ پتر لے گئے نو سمجھ دو نو بہو کو، پتر بیٹا، پتر لے گئے نواں، دیاں لے گئے ہور. آئے آئے آئے، پتر لے گئے نواں، دیاں لے گئے اور، بڈڑی بڈڑا ایویں بیٹھے جیویں بیٹھے چور. اب دودھ پینے کا الزام بھی اس پہ لگے گا، روٹی ضائع کرنے کا الزام بھی اس پہ لگے گا، سالن جھوٹا کرنے کا الزام بھی اس پہ لگے گا.
گندے جوتے گھر میں لا کر فرش گندا کرنے کا الزام بھی اس پہ لگے گا، تھوکنے کا الزام بھی اس پہ لگے گا، پنکھا زیادہ استعمال کرنے کا، ہائے ہائے تیرے پوتے پنکھے کا بٹن بند کر کے چلے جائیں گے۔ ایک باپ اولڈ ہوم میں پڑا ہوا تھا، آخری وقت آیا، اولڈ ہوم کے مالک کہنے لگے بتاؤ جی آخری آپ کی کوئی خوش خواہش ہو؟ کہا ایک مرتبہ میرے بچے کو بلا دو جو مجھے یہاں چھوڑ کے گیا تھا، فون کر کے بلاؤ، اے بغیرتا ظالم شرم کر، تیرا باپ آخری سانسوں میں آ کے باپ کو مل جا۔ بیٹا آیا کہ کہنے لگا ابو معاف کر دو، چلو گھر کے اندر مرنا۔ کہ بیٹے زندگی میں دھکے یا اولڈ ہوم میں کھائے، لوگوں کی زکوٰۃ کے پیسوں کی روٹیاں کھائی، اللہ اگر مرنے بھی مجھے یہاں دے، اللہ اکبر۔ بیٹے اگر دینا چاہتا ہے تو مجھے ایک چیز دے دے۔ بیٹے 25 سال ہو گئے اس کمرے میں پڑے ہوئے، او میرے بچے اس کمرے میں ساری اللہ کی نعمتیں لیکن پنکھا کوئی نہیں، او میرے بچے آخری وقت اس کمرے میں پنکھا لگا دے۔ بچہ میرے عزیزو سر پٹک کے کہنے لگا ابو 25 سال پہلے تو نے پنکھا نہیں کہا، اب تو مرنے کو ہے، آج مرے کل مرے، اب پنکھا کیوں لگا رہا ہے؟ باپ نے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے ہلایا، سر پہ ہاتھ پھیر کے کہا بیٹے میں پنکھا اپنے لیے نہیں، پنکھا تیرے لیے لگوا رہا ہوں۔ کل جب تیری اولاد تجھے یہاں پھینک کے جائے گی، تیرے باپ نے تو بغیر پنکھے کے وقت گزار لیا، تیرے سے گرمی برداشت نہیں کی جائے گی۔ اوے میرے چاند، میرے ساتھ شریعت محمدی پڑھو اور پڑھو اللہ کا دین۔ جو نبی ماں باپ کی پیٹیوں بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ ماں باپ سے زبان درازی کرنے کی اجازت کیسے دے گا؟ خبردار، ماں باپ جس کمرے میں ہو تجھے اس کمرے میں ان کے آگے بیٹھنے کی، پیٹ کرنے کی، پانی کا کولر پڑو، تیری ماں نے پانی مانگا پہلے تجھے پانی پینے کی اجازت کوئی نہیں۔ کربلا کے شاہ سوار کا بھائی بڑا بھائی حسن ہے، اللہ اکبر، جس سے پوچھا اصل ماں کے ساتھ تیرا پیار کتنا تھا؟ کہ پہاڑوں کی بلندیوں سے زیادہ، لیکن احترام اتنا تھا کبھی ماں کے آگے بیٹھ کے کھانا ہی نہیں کھایا ہے۔ کیوں؟ کہنے لگے ماں کے ساتھ اس لیے کھانا نہیں کھایا، روٹی ایک ہوا کرتی تھی، سالن اتنا سا ہوا کرتا تھا، کبھی سرکہ کبھی سالن، کبھی اس کے اندر غنیمت بوٹی آ جایا کرتی تھی۔ دل تو میرا بھی کرتا تھا روٹی کو توڑوں، لقمہ بناؤں، اس میں یوں کر کے بوٹی توڑ لوں، لیکن ڈر لگتا تھا کہ اگر وہ بوٹی ماں کو پسند آئے، حسن کے منہ میں چلی جائے، کہیں ماں کی شان میں گستاخی نہیں ہو جائے گی۔ ماں باپ کے سامنے بیویوں کے کمرے میں تھیلے بھر کے، آئے وارے انسان تھیلے بھر کے لے جا رہا ہے اور بیوی سے کہہ رہا ہے تقسیم کر دے امی ابو کو، تقسیم، مر جا ڈوب کے بغیرت۔ لا کے ماں باپ کے قدموں میں رکھتا، جس نے مکان، فلیٹ، دکان، موٹر سائیکل، کار تیرے نام کر دیا تو 2 کلو فروٹ کی تھیلی اس کے نام نہیں کرتا، تیرے سے بڑا بے شرم کوئی نہیں ہے۔ لاتا یہ سارے بیٹھے میرے سمیت، یہ آپ بیٹھے ہو، آپ بیٹھے ہو، کیوں اپنے گھر کی داستان اپنے بچوں کو نہیں سناتے؟ کمانے والا ایک ہوتا تھا، کھانے والے 10 ہوتے تھے، چنگیر میں روٹیاں 10 ہوتی تھی، کھانے والے 12 ہوا کرتے تھے، لیکن برتانے والی ہاتھ دلوایا کرتی تھی، بسم اللہ پڑھوایا کرتی تھی، ایک برتن کے اندر 4 کو کھلایا کرتی تھی، ایک روٹی کے ٹکڑے 4 کر کے ہاتھ میں دیا کرتی تھی، ہر لقمے پہ کہتی اللہ تجھے اور دے، کہتی ماشاءاللہ الحمدللہ، میرا پوت دودھو نہائے پوتو پلے، رب کعبہ کی قسم روٹی کم جایا کرتی تھی، ماں کی دعائیں اندر زیادہ جایا کرتی۔ یہ پوچھ سیف الرحمان تازہ ماں کے شفقت سے محروم ہوا، ماں کے پیار سے محروم ہوا، بتا اماں یاد آتی ہے کہ نہیں یاد آتی؟ آئے گی یاد، آئے گی جب عید کے دن نئے جوڑے پہن کے نکلے گا، ماں کے پیار کے لیے جائے گا، دنیا کے لال ماں کے سامنے سر جھکائیں گے، تو سر جھکائے گا لیکن پیار دینے والی تجھے ماں نظر نہیں آئے گی۔ فوت ہو گئی جل کے ماں باپ، عرض کرتا ہوں خدا کے واسطے قبرستان جایا کرو اور جا کے ماں باپ کے قدموں میں بیٹھ کے انہیں دکھڑے سنا کے آیا کرو اور کہا کرو زندگی نے کہیں کا نہیں چھوڑا، چاروں طرف سے گرم ہواؤں کے تھپیڑے آ رہے ہیں، ماں تو کیا گئی، خدا کی رحمت ہی میرے گھر سے چلی گئی ہے۔ اوے موسیٰ علیہ السلام کی اماں کا انتقال ہوا، جب میں موسیٰ علیہ السلام کو طور پر آئے اور میں موسیٰ سوچ سمجھ کے بات کرنا، تو آئے دینے والی تیری ماں میرے پاس آ گئی ہے،
57 سال کی عمر ہے کائنات کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، 63 سال کی عمر ہے جب حج کا خطبہ دے کے واپس آ رہے ہیں۔ اب واقع مقام پر صحابہ 70,000 کا لشکر ہے، آپ نے فرمایا صحابہ جس کا دل چاہتا ہے مدینے چلے جاؤ، لیکن آج رات میں اپنی ماں کے پاس گزاروں گا۔ اللہ اکبر، 6 سال کی عمر میں جو ماں کا صدمہ ملا، 6 سال کی عمر میں جو ماں کی قبر پہ تھے، 63 سال کی عمر میں اللہ اکبر داڑھی کے بال سفید ہے، قبر جھک گئی، امت کے غم کی غم، امت کے گناہوں کا بوجھ اٹھا کر میرے عزیزو اب واقع قبرستان میں گئے، اپنے سواری سے اترے، اللہ اکبر سر جھکا کے گئے اور جا کی ماں کی قبر کو اپنی بغلوں میں لے کے رونے لگ گئے۔ صدیق اکبر نے رونے کی آواز سنی، کہا ماں باپ قربان ہو آقا، امت کو صبر کا درس دینے والے آج زور سے آواز کے ساتھ رو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا صدیق دیکھتا نہیں یہ کون ہے؟ یہ وہ میری ماں آمنہ ہے، جب سب نے مجھے چھوڑ دیا میری ماں مجھے سینے سے لگا کے لوریاں دیا کرتی تھی، میں نے اپنی ماں سے کہا تھا ابا سے ملا کے لا، یہ ابا سے ملانے گئی، مجھے کیا پتا تھا باپ کی ملاقات اتنی مہنگی ہو جائے گی کہ ماں بھی مجھے چھوڑ کے میرے باپ کے پاس چلی جائے گی۔ صدیق میرے یتیمی میں دور گزارا، میرے طائف کی گلیوں میں پتھر کھا کے دور گزارا، صدیق میرے بیٹیوں کے جنازے اٹھا کے، میرے بیوی کے جنازے اٹھا کے، میرے بچوں کے جنازے اٹھا کے صدمے برداشت کیے، بڑے سے بڑا صدمہ برداشت کیا۔ آج ماں کی قبر کو دیکھ کے جدائی کا صدمہ میرے سے برداشت نہیں ہو رہا۔ صحابہ تمہیں اجازت ہے چلے جاؤ، آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ رات اپنی ماں کے پاس میں گزاروں گا۔ لوگوں ماں کی جدائی تو نبی کو رلا رہی ہے، آپ میں کہا کہ خدا کے واسطے ماں باپ اگر چلے گئے تو ان کی قبروں پہ جا کر حاضری بھی بھرو، زیارت بھی کرو اور پڑھ کے بخشو تاکہ قبر میں ان کو سکون آئے۔ اللہ اکبر، میرے نوجوانوں آخری پیغام لے کے چلے جاؤ، آخری پیغام لے کے چلے جاؤ۔ کوشش کرنا کسی کا دل دکھا کے قبر میں نہ جانا، کوشش کرنا کسی کا حق دبا کے، کوشش کرنا کسی کا دل توڑ کے قبر میں نہ جانا، ورنہ جسم کے اتنے ٹکڑے ہو جائیں گے کسی سے اکٹھا نہیں کیا جائے گا۔ کوشش کرنا میرے چاند، کوشش کرنا میرے چاند، اپنے جنازے میں ایسے لوگوں کو لے کے نہ جانا جو تمہارے جنازے کو کندھا بینے اور کندھے پہ ہاتھ رکھے کہ میت بڑی باری تھی۔ کوشش کرنا جنازے میں ایسے لوگوں کو نہ لے کے جانا جو تمہارے جنازے کو دیکھ کے کپڑا منہ میں رکھ کے ہنسنے لگ جائے۔ قیامت کا دن ہوگا، نماز روزے والی گٹھڑی کو اللہ ایک طرف کرے گے اور وہ میں اس آدمی کو بولا جو تیرے جنازے میں چل بھی رہا تھا، کلمہ شہادت کے نعرے لگا کے ہنس رہا تھا، بتا کون سے موڑ پر کس جگہ اسے ذلیل کیا تھا۔ اگر وہ اللہ کے دربار میں آ کے کھڑا ہو گیا اور کہا اللہ اس نے بیٹی کے لیے، بیٹی کی وجہ سے مجھے ذلیل کیا تھا، پھر میرے عزیزو اللہ تیرا میرا ایسا سر جھکائے گا، قیامت آ کے ختم ہو جائے گی، تیرا میرا سر اٹھانے والا کوئی نظر نہیں آئے گا۔ آج سارا مجمع 5 وقت کی نماز کی نیت کرے، چہرے پر اپنی داڑھی کو سجاوے۔ میرے عزیزو باقی انشاءاللہ کل گفتگو کریں گے، لیکن 3 مرتبہ اپنی زبان سے کہہ دو بلند آواز سے، یا اللہ میری توبہ، پھر کو یا اللہ میری توبہ، پھر کو یا اللہ میری توبہ۔ صدقہ تو ہم کرتے ہیں لیکن صدقہ کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ کیونکہ آدمی اپنے جان میں جو اپنا مال ہے وہ مال اپنا صدقہ کرتا ہے اللہ کے راستے میں، لیکن اس کا فائدہ کیا ہے؟ ایک حدیث میں ہے کہ صبح کو سویرے سویرے صدقہ کر دیا کرو، اس لیے کہ بلا صدقے سے آگے نہیں بڑھتی۔ اللہ اکبر۔ آیت کے جیل میں نمبر 9 پر ابن ابیل جان رضی اللہ تعالیٰ کی نقل سے ایک واقعہ بھی بھیڑیا کا گزر چکا ہے اور متعدد روایت اس مجموعن گزر چکی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نکل کرتے ہیں کہ صدقہ حق تعالی شانوں کے غصے کو دور کرتا ہے۔ اللہ اکبر، کہ اللہ کا جو غصہ ہے اس کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت کو ہٹاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ صدقہ کرنے کے وقت شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھتا ہے، صدقہ کرنے کے وقت شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھتا ہے اور مرض کی شدت کی وجہ سے ناشکری کے الفاظ کہنے سے حفاظت کرتا ہے۔ کسی کے منہ سے ناشکری نکلتی ہے نا، اللہ نے یہ کرے، میرے ساتھ کیوں ہوا، میرے ساتھ یہ کیوں کرا، تو یہ ناشکری اس سے حفاظت کرتا ہے اور ناگہانی موت کو روکتا ہے، اور ناگہانی موت کو روکتا ہے، گرج حسن خاتمہ کا معین مددگار ہے۔ ایک حدیث میں آئے کہ صدقہ قبر کی گرمی کو
زائل کرتا ہے، اور آدمی قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ اللہ اکبر، یعنی کہ اس کا صدقہ ایسا ہوگا اس قیامت کے روز کہ کسی پیڑ کے نیچے کھڑا ہے تو وہ اپنے صدقے کے سائے کے نیچے کھڑا ہوگا۔ اللہ اکبر، یعنی جتنا زیادہ صدقہ کرے گا اتنا ہی زیادہ سایہ ہوگا۔ اللہ اکبر، یعنی جتنا زیادہ صدقہ کرو گے اتنا ہی زیادہ سایہ ہوگا۔ اس وقت کون کسی کا محتاج بنے گا، کون کس کو دیکھے گا، کون کس کی حفاظت کرے گا، کون کس کی سفارش کرے گا۔ تو جتنا زیادہ صدقہ ہوگا اتنا ہی زیادہ سایہ ہوگا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، مجھے ایسا عمل بتا دیجئے جو جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور رکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے بہت بڑی بات پوچھی ہے، اور وہ بہت آسان چیز ہے جس پر اللہ جل شانہ آسان کر دے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی اخلاص سے عبادت کرو، کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، رمضان کے مبارک کے روزے رکھو، اور بیت اللہ شریف کا حج کرو۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں خیر کے دروازے بتاؤں، یعنی جن دروازوں سے آدمی خیر تک پہنچتا ہے، اور وہ یہ ہے روزہ ڈھال ہے، یعنی جیسا ڈھال کی وجہ سے آدمی دشمن کے حملے کو روکتا رہتا ہے، اسی طرح روزے کے ذریعے شیطان کے حملوں کو روکتا ہے، اور صدقہ خطاؤں کو ایسے بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ اللہ اکبر، اور رات کے درمیان حصے میں نماز بھی ایسی ہی چیز ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شریفہ تلاوت فرمایا، تتجافی جنوبہم، یہ آیت شریفہ آیت کے جیل تحت 19 نمبر پر گزر چکی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو سارے کام کا سر اور اس کا ستون اور اس کی بلندی بتاؤں۔ سب کا سر تو اسلام ہے کہ اس کے بغیر تو کوئی چیز معتبر نہیں، اور اس کا ستون نماز ہے کہ اسلام کا بقا مشکل ہے، اور اس کی بلندی جہاد ہے، یعنی جہاد سے اس کو بلندی ملتی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سب چیزوں کی جڑ بتاؤ جس پر ساری بنیاد قائم ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک پکڑ کر ارشاد فرمایا کہ اس کو قابو میں رکھو۔ اللہ اکبر، کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم اس پر بھی پکڑے جائیں گے؟ کچھ بات چیت زبان سے کر لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھ کو تیری ماں روئے اے معاذ، کیا آدمیوں کو ناک کے بل، اوندھے منہ جہنم میں زبان کے علاوہ کوئی اور چیز بھی ڈالتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ آدمی اللہ جل شانہ کی خوشنودی کا کوئی کلمہ زبان سے نکالتا ہے، یعنی یہ غلط الفاظ جس کو وہ بولنے والا کچھ اہم بھی نہیں سمجھتا، لیکن حق تعالی شانہ اس کلمے کی وجہ سے اس کے درجے جنت میں بلند کر دیتے ہیں، اور آدمی اللہ جل شانہ کی ناراضگی کا کلمہ زبان سے نکالتا ہے جس کو وہ کہنے والا سرسری سمجھتا ہے، لیکن اس کلمے کی وجہ سے جو زبان سے غلط نکالتا ہے، اس کلمے کی وجہ سے جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جہنم میں اتنی دور پھینک دیا جاتا ہے جیسے کہ مشرق سے مغرب دور ہے، یعنی کہ جو کلمہ اپنے منہ سے غلط نکال دے تو اللہ تعالیٰ اسے جو ہے جہنم میں اتنی دور پھینکتا ہے جتنی دور جو ہے مشرق سے مغرب دور ہے، یعنی کہ سورج نکلنے سے لے کے سورج چھپنے تک۔ ایک اور حدیث ہے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جو شخص دو چیزوں کا ذمہ لے لے کہ بے محل استعمال نہیں کرے گا، ایک وہ چیز جو دو زبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اور دوسری وہ چیز جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ، تو میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور آدمی انہی دو چیزوں کو روک نہیں پاتا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جہنم میں آدمیوں کو کثرت سے یہی دو چیزیں ڈالتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کہاں سننے کو معاف فرمائے۔